حاضرین، پاکستان دہشت گردی کے نشانے پر کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے کہ 30 نومبر اس سال کوئٹہ میں ایک خودکش حملہ ہوا پولیس کی ایک وین میں، جس میں کہ 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور کس نے ذمہ داری قبول کی؟ تحریک طالبان پاکستان۔ اس سے پہلے 27 نومبر کو تحریک طالبان پاکستان، جس کو TTP کہا جاتا ہے، کلعدم جماعت ہے، اس نے جو سیز فائر تھا جو اس نے اناؤنس کیا تھا جولائی میں، وہ ختم کر دیا اور الزام عائد کر دیا پاکستان کی ریاست پہ کہ انہوں نے ان کے لوگوں کو رہا نہیں کیا، کہ وہ یہاں پہ اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ نہیں کر سک رہے، اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو سیز فائر جو ہے وہ ختم کر دیا 27 نومبر کو، اور 30 نومبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے کوئٹہ میں، جس میں 4 افراد جو ہے وہ خودکش حملے کا شکار ہو گئے۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کا سارا سلسلہ ہے، جس کہ کئی دہائیوں سے پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے، پاکستان مقابلہ کر رہا ہے، اور پچھلے تقریباً 10-12 سال سے جو تحریک طالبان پاکستان، جس کو کلعدم قرار دے دیا گیا، وہ اس میں بالکل ملوث ہے۔ چاہے وہ 16 دسمبر 2014 کا واقعہ ہو پشاور میں، آرمی پبلک اسکول، کہ آرمی پبلک اسکول میں 16 دسمبر 2014 کو ایک حملہ کیا گیا، یہی TTP تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں نے، اور 126-27 کے قریب بچے جو اسکول کے جو طالب علم تھے اس میں شہید ہو گئے اور ذمہ داری قبول کی۔ اس کے باوجود بھی ریاست پاکستان کو احساس نہیں ہوا۔ یعنی دہشت گردی کو روکنے کے لیے نیو جو ایکشن پلان جو ہے، نیشنل ایکشن پلان، وہ بنایا گیا 2014 کے بعد، اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کے آپریشنز جو ہیں وہ لانچ کیے گئے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر یہ بھی کیا گیا کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائے۔ یعنی عجیب ہی بات ہے کہ آپ بلوچستان کے جو عناصر ہیں، جو علیحدگی پسند جن کو آپ کہتے ہیں، بلوچ نیشنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ تو آپ بات نہیں کرتے۔ آپ بات نہیں کرتے ہیں جو KPK میں جو اس طرح کے عناصر ہیں، ان سے بات نہیں کرتے آپ، اور آپ تحریک طالبان پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو پالیسی آف اپیسمنٹ جس کو کہا جاتا ہے تحریک طالبان پاکستان کے، کہ بھئی ان کے ساتھ مذاکرات کریں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ داعش کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو مزید بڑھائیں گے۔ تو احسان اللہ احسان، جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان، اور جن کا ہاتھ جو ہے، جو پشاور میں جو واقعہ ہوا تھا، جو بہت ہی ہولناک واقعہ تھا دہشت گردی کا، آرمی پبلک اسکول، اس میں ان کا ملوث ہونا، تو احسان اللہ احسان جو ہے وہ ان کو حراست میں لیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، مگر ہوا کیا کہ وہ پھر پاکستان کی جیل سے فرار ہو گئے، ان کو فرار کروایا گیا۔ یعنی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ نرم رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف۔ تو یہ جو افغانستان میں تبدیلی آئی پچھلے سال اگست کی 15، اور افغانستان جو ہے وہ طالبان کے زیر اثر دوبارہ آ گیا، طالبان نے افغانستان میں دوبارہ قبضہ کر لیا، تو اس سے جو ہے تحریک طالبان پاکستان کو تقویت ملی، اور اتنی تقویت ملی کہ انہوں نے جو پاکستان کے اندر جو ان کا نیٹ ورک ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں اور KPK میں اور دوسرے علاقوں میں، اس کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، اس نے مشورہ دیا حکومت پاکستان کو کہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں TTP کے ساتھ۔ تو پھر TTP نے جو ہے وہ جون میں سیز فائر کا اعلان کر دیا، جس کو کہ 27 نومبر کو انہوں نے ختم کر دیا۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ مولانا تقی عثمانی، پاکستان کے جو مولانا تقی عثمانی ہے، ایک مذہبی رہنما ہے، انہوں نے جولائی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کابل کا دورہ کیا تاکہ طالبان کو جو ہے وہ راضی کیا جائے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں. طالبان کیا چاہتے ہیں؟ طالبان جو ہے وہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کو نہیں مانتے، جمہوریت کو نہیں مانتے. وہ صرف جو ان کا جو ذہن ہے، جو ان کے نزدیک جو نظام ہے، اسلام کا نظام ہے، وہ پاکستان میں تھوپنا چاہتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانیں، وہ یہاں پہ دہشت گردی میں ملوث ہوں، اور پھر وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ ہاں ہم نے کیا ہے. تو کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا 30 نومبر کو، وہ پورے 3 دن کے بعد ہوا کہ 27 نومبر کو جب تحریک طالبان پاکستان نے جو سیز فائر تھا وہ ختم کر دیا. تو اب کرنا کیا ہے؟ پاکستان میں ظاہر ایک تبدیلی تو آئی ہے کہ یہاں پہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ تعینات ہو گئے ہیں. اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جو عسکری قیادت ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان جو ہیں ان کو کیا پیغام بھیجنا چاہیے؟ میرے خیال میں سینٹ کے جو سابق چیئرمین میاں رضا ربانی، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا 2 دسمبر کو اس سال کہ کوئی مذاکرات کی بات ہی نہیں کی گئی. جو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کو کوئی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو مذاکرات جو ہیں پھر بھی ہو رہے ہیں، درپردہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جو خوف کا جو ایک وہ عنصر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کہ اگر ان کو ناراض کیا گیا، اگر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے تو وہ داعش کے ساتھ مل کے وہ پاکستان میں جو مذہبی جنونی انتہا پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں مزید دہشت گردی کی کارروائیاں کریں گے. تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا. ایک ایسا گروپ جو کہ کالعدم ہے، جو کہ ملوث ہے پاکستان میں دہشت گرد، جو کہ اون کرتا ہے، جو کہتا ہے ہاں ہم نے کیا ہے، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جبکہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے. اور اس بات کی تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے. اور ابھی یعنی دسمبر کی 2 تاریخ کو جو کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا، پاکستان کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا، یعنی 2 دسمبر کو جمعے کے دن، اور نشانہ کون تھا؟ پاکستان کے قونصل جنرل تھے، وہ نظامانی صاحب. وہ نشانہ وہ تھے، وہ تو بچ گئے، مگر جو گارڈ تھا وہ شدید زخمی ہوا. تو پاکستان کا سفارت خانہ محفوظ نہیں ہے. تو طالبان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یعنی یہ وہی طالبان ہے. ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کچھ دنوں پہلے کابل کا دورہ کیا، انہوں نے جناب مذاکرات کیے جو طالبان حکومت کے. تو یہ مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا 2 دسمبر کو جمعے کے دن. تو اب فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایسے ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے ریاست کو اور اس کے اداروں کو اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اور جو باقی سٹیک ہولڈر مل کے ایک نئی پالیسی بنانی پڑے گی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. 0 ٹالرنس ہوگی ان عناصر کے خلاف جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ جو سیز فائر جو ختم کیا ہے ٹی ٹی پی نے، کالعدم ٹی ٹی پی نے، اور اس کے بعد جو کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا ہے کہ اگر ان کے ساتھ نرمی برتی گئی اور ان کو کچلا نہیں گیا تو اس سے نہ صرف ریاستی سطح پہ انتشار ہوگا، معاشرتی سطح پہ انتشار ہوگا، بلکہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، کیونکہ یہ ان کی بی ٹیم ہے،
ٹی ٹی پی جو ہے قلعدم ٹی ٹی پی یہ ان کی بی ٹیم ہے. کوئی میرے خیال میں ایسا کام وہ نہیں کر سکتے بغیر کابل کی اجازت کے. تو پاکستان کو یہ صلہ ملا ہے کہ آپ نے جناب ان کی بڑی توقعات تھی کہ طالبان حکومت میں آئیں گے تو پاکستان کے اور دوسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی جو پہلی حکومت تھی 1996 سے لے کے 2001 تک وہ کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی سینکچری بن چکا تھا، القاعدہ کی، اور جو دہشت گرد ہے وہ بھی. تو پھر انہوں نے موقع فراہم کیا امریکہ کو، باقی ممالک کو اور یو این کو کہ افغانستان پہ جو ہے وہ حملہ کر دیں، اور 20 سال تک افغانستان جو ہے وہ مغرب کے قبضے میں رہا. پھر مغرب وہاں سے نکل گیا، یعنی امریکہ وہاں سے نکل گیا، طالبان دوبارہ آ گئے. اب وہ پھر یہی چیز ہو رہی کہ ایمن زواہری صاحب جو ہیں، جو القاعدہ کے سربراہ، وہ وہاں سے برآمد ہوتے ہیں، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے ڈرون اٹیک میں امریکہ نے. تو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان نے اپنی روش نہیں بدلی ہے، اور اسی وجہ سے جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو شے مل رہی ہے. ان کو مزید پاکستان میں جو دہشت گردی کے جو کارروائیاں ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کا نشانہ کون بن رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 20 22 سال میں تقریباً 1 لاکھ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، کئی ہزار زخمی ہوئے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے کہ جب تک یہاں سے مذہبی جنونیت، انتہا پسندی، شدت پسندی اور پھر دہشت گردی یہ ختم نہیں کی جاتی، پاکستان جو ہے وہ امن نہیں ہو سکتا پاکستان میں. اور پاکستان کا جو ساکھ ہے عالمی سطح پہ، وہ ساکھ جو ہے وہ بھی خراب ہوگی. بہت شکریہ.